اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے، میں ان کا کیا تعارف آپ سے کراؤں۔ میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں۔ بھائی میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کے والد محترم اور ان کی والدہ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، جو میرے بھائی ہیں، لیکن ظاہر حقیقی ان کے بیٹے ہیں۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے والد کے نام کو ڈوبنے نہیں دیا، بلکہ اور ابھار رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نام جو پاکستان کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے لفظ عیدی بہت ضروری ہے۔ جب پاکستان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عیدی کا لفظ لگنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے سروائیول، پاکستان کی بچاؤ، جہاں پر بھی کوئی بم بلاسٹ ہوا یا کچھ ہوا، آپ کو دڑ 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 عیدی ایمبولینس سے نظر آ جائیں گے۔ بہت پرانی بات میں بتا رہا ہوں، بوری بازار میں بم بلاسٹ ہوا سب سے پہلے، بہت ہی خطرناک واقعہ تھا صدر میں، آج سے یہ کوئی 1985-84 کی بات ہے۔ تو اس وقت ہوا تو عیدی صاحب وہاں پر جلی ہوئی نعشیں اٹھا رہے تھے۔ بچے نے دیکھنا شروع کیا باپ کے ساتھ کام کو۔ ہماری کبرا بہن بھی ہیں اور دیگر ہماری بہنیں بھی ہیں، تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ بلقیس آپا سے اس وقت شاید اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہو گئی تھی۔ تو وہ جب یہ دیکھتے تھے تو اپنے باپ کو کام کرتے ہوئے، تو شاید یہ محسوس کرتے ہوں کہ میرا باپ جو ہے وہ ان کاموں میں کیوں پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ خود اترے تو ان کو ایک دلی سکون ہوا۔ 1 سال پہلے یہ خود اس کووڈ سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا۔ لیکن آپ عالم یہ دیکھیے کہ گزرنے کے فوراً بعد PIA کا طیارہ گرا ماڈل ٹاؤن میں، یہ وہاں موجود تھے زخمیوں کو منتقل کرانے میں۔ ارے بھائی، ابھی تو تم بیمار تھے، تم نہیں، میں آ گیا۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر اڑنے کے لیے دوسروں کو دے دیتے ہو؟ کون دیتا ہے اپنے پر؟ کبھی کسی چڑیا سے اس کے پر مانگ کے دیکھیے، کبھی نہیں دیگی کہ ایون میں کیسے اڑوں گی، لیکن ایسے لوگ اپنے پر دے دیتے ہیں۔ تشریف فرمائے جناب فیصل عیدی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں طبیعت سے؟ فیصل عیدی صاحب جناب عبدالستار عیدی مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور بالکل ابا کی طرح آپ رہتے ہیں، ماشاءاللہ ابا جیسی شکل بھی ہوتی جا رہی ہے، پوری داڑھی بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ فیصل بھائی، آپ والد جب تک حیات تھے تو فیصل بھائی والد کے ساتھ ہی عیدی سینٹر کے معاملات دیکھا کرتے ہیں۔ اب ان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے یہ اس لیے قابل احترام ہے، ان کے توسط سے، ان کی وجہ سے آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ تو بجرنگی بھائی جان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ایکچولی بجرنگی بھائی جان تو یہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کی توسط سے مل کر گیتا کو اس کے گھر پہنچایا، انڈیا۔ گیتا ان کیا رہتی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ گیتا سب سے پہلے آئی پہچان رمضان میں، میرے پاس آتی رہی اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اماں نے، یعنی امی نے، بلقیس آپا نے، انہوں نے گیتا کے لیے الگ کمرہ بنایا تھا جہاں اس کا مندر تھا، وہاں پر وہ اپنی عبادت کرتی تھی، کوئی تخصیص نہیں تھی ان کے۔ یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ اور اس سے پہلے عیدی صاحب یہ کرتے تھے کہ 3-4 دفعہ شادیوں میں مجھے بلا کے کہ بھئی آپ ذرا دلہا کو گھڑی بنائیں، تو مجھے وہ دلہن کا بھائی بناتے تھے۔ بہت ساری یتیم بچی ہیں جن کی شادی کراتے ہیں۔ فیصل بھائی، حالات بہت خراب ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بھی حالات خراب ہیں، بھارت میں تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے کورونا کی صورت۔ آپ نے کوشش کی وہاں جانے کی کہ وہاں جا کر انسانیت کے حوالے سے مدد کر سکیں؟ حالات تو خراب ہیں، لیکن میں ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے 85-86 کا بم بلاسٹ کا، اس وقت میری عمر جو ہے وہ 9-10 سال تھی، اور اس میں میں نے عیدی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے۔ اور ان حالات میں رہتے ہوئے جب اتنا چھوٹا تھا، عیدی صاحب نے ہمیں اتنا سخت کر دیا کہ ہم مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی جو ہے وہ بہت آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہندوستان کے لیے ہم نے مانگی تو صحیح اجازت، لیکن ہم چونکہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، ہماری جو ریسورسز ہیں ہم نے وہ آفر کی تھی۔ شاید ان کو ضرورت نہ ہو، ان کو آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ بیچارے کوشش بھی کر رہے ہیں، آن لائن کی اس تکلیف کو، پریشانی کو جو ہے وہ کم کرے اور ان کو کامیاب کرے اس تکلیف سے گزرنے کے لیے۔ وہ آپ نے یاد ہے پینم کی ایئر ہوسٹس جو تیاری کی تھی، اس کو جس پر فلم بنائی ہے انڈیا نے، لیکن بچانے والے عیدی صاحب تھے۔ وہ کیا واقعہ تھا بتائیں تھا، لوگوں کو پتہ چلے۔ وہ انہوں نے دروازہ کھولا تھا، ان کو گولیاں لگی تھیں، اور جہاز ہائی جیک تھا۔ اچھا، وہ اس جہاز کا بھی مجھے یاد ہے، میں ایئرپورٹ پہ تھا عیدی صاحب کے ساتھ، وہ بھی 85-86 کا واقعہ ہے۔
اور اس وقت میری عمر 9-10 سال تھی. جب ایئرپورٹ کے سیکیورٹی گیٹ سے ہم اندر جا رہے تھے, VIP سیکیورٹی گیٹ سے, تو ایمبولینس میں بھی بیٹھا ہوا تھا اگلی سیٹ پہ ایدی صاحب کے ساتھ. ایدی صاحب تھے, کوئی اور کارکن تھے, بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ سیکیورٹی ASF والے کہتے ہیں کہ یہ بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو ایدی صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, یہ کام کرتا ہے میرے ساتھ. اس وقت میری عمر 9-10 سال تھی. تو وہ واقعہ بھی بالکل مجھے یاد ہے. اور پھر خیر اس وقت جب میں وہاں پہ تھا تو خیر فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی, آپس میں مقابلہ نہیں ہوا, لیکن وہ جو نیرجا تھی اس نے جو ہے وہ دروازہ کھول دیا تھا اندر سے, اور پھر سب سے پہلی گولیاں جو ہے نیرجا نام تھا, پہلی گولیاں جو ہے وہ اس کو لگی اور وہ گری تھی, اور اس کو ایدی صاحب نے جو ہے وہ شفٹ کیا تھا, ہاسپٹل لے گئے تھے. تو وہ زخمی تھی اس وقت, پھر انتقال ہو گیا. اس کے اوپر انڈیا میں فلم نیرجا بالکل بنی تھی, وہ فلم بنی تھی. اب پورے حادثے میں ہائی جیک ہوا تھا, کراچی میں اترے تھے, اور اس وقت گولیاں چل رہی تھیں اور ایدی صاحب جہاز کے نیچے گئے تھے اور ان زخمیوں کو وہاں پہ اٹھایا تھا. بڑا مشکل کام, کیونکہ یہ گری تھی اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے جمپ لگا لی تھی, اور جہاز 747 اتنا اونچا جہاز تھا, 20 فٹ اونچا. تو لوگ گرے تھے تو ان کی ٹانگیں وغیرہ ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئی تھیں, تو زخمی تھے بری حالت میں. گولیاں بھی لگی ہوئی تھیں کچھ کو جو ہے وہ ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. تو ایدی صاحب وہ شفٹ کر رہے تھے اپنے کارکنوں کے ساتھ, اور کراس فائرنگ ہو رہی تھی, اوپر سے بھی وہ کر رہے تھے, نیچے سے بھی ہو رہی تھی. ہماری پاکستان کی آرمی نے اور لوگوں نے ان کو پر قابو پایا تھا. دونوں طرف سے فائر چل رہے تھے دونوں طرف سے. اچھا یہ مگر بتائیں کہ جب آپ یہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں تو خیر بھابھی بھی لگی ہوئی کام میں, مجھے پتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کریں, کبھی کہتی نہیں کہ بھائی ذرا تھوڑا سا فیصل ذرا سنبھلو, یہ آگے گھر بھی دیکھنا ہے, اب والد بھی چلے گئے تمہارے سب کچھ, کبھی کچھ بھابھی کی طرف سے کوئی رکاوٹ؟ ہاں, وہ پچھلے 5 سالوں سے کچن بنانے کی بات کر رہی ہے, وہ بنا نہیں رہا ہوں میں. کہہ رہی ہے دروازے ٹوٹ گئے, یہ نکل گیا, وہ نکل گیا. میں نے کہا صحیح ہے, چلتا رہے گا, لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے. تو اب تو بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اچھا بچوں کو ملا دیا؟ ہاں ملا لیا. یہ اس فیملی کا کام یہ ہے, یعنی ایدی صاحب نے اپنے بچوں کو ساتھ لگا دیا, انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لگا دیا. تو گھر میں پھر بیویاں مجبور ہیں ساتھ لگ جاتی ہیں, کیا ہم بھی ساتھ لگ جاتے ہیں, تو اس لیے وہ بھی کام میں لگ جائیں گی. تو بھابھی آپ یہ کچن بنوانے کا خیال اور خواب چھوڑ دیں, یہ نہیں بنا کے دے گا, یہ کاموں میں لگا رہے گا, ابھی یہ نہیں بنا سکتا. اور چونکہ ابھی بھی بہت مزہ. اچھا یہ بتائیں کووڈ کی جو صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ آپ سے ایک رضاکار, ایک سماجی رہنما کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں, لوگ SOPs کو تو فالو نہیں کر رہے ہیں, لیکن کیا ریشو آپ کو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کراچی میں؟ بالخصوص کراچی میں نسبتاً کنٹرول میں ہے. کنٹرول میں, ہاں بہتر ہے, کنٹرول میں ہے. ہمارے یہاں 8-10 ہلاکتیں ہیں ڈیلی کراچی کی خالی, بلکہ 2-4 کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. صورتحال نارتھ میں جو ہے نا, پنجاب سائڈ پہ اور KPK میں, وہ تشویشناک ہے. اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو, ہاں پنجاب اور KPK, وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور جتنا احتیاط کریں گے اتنا ہی ہم ڈیلے کریں گے اس کے اثرات کو, اور اس ڈیلے کے دوران ہم اپنے لوگوں کو ویکسین لگوا سکیں. کیونکہ پورے پاکستان میں ابھی تک 1% کو ویکسین لگی ہے. ابھی میں پرسوں خود ویکسین لگا کے آیا ہوں. اچھا خود یہ دیکھیں, یہ اچھا گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہاں سب گورنمنٹ آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. آپ کو پہلا ڈوز لگایا؟ یہ میرا پہلا ڈوز لگا ہے. ہاں اچھا, یہ بتائیے مجھے کہ یہ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چونکہ آپ صورتحال بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, ہم تو یہاں دور بیٹھے ہوئے, آپ کووڈ کے پیشنٹ بھی آپ کے پاس ظاہر ہے کہ آ رہے ہوں گے, یا آپ اٹھا رہے ہوں گے ان کو کہیں نہ کہیں پہنچا رہے ہوں گے. یہ کیا ہمیں لاک ڈاؤن لگانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جزوی لاک ڈاؤن لگتے رہیں, ہلکے لگیں پھر رکیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں, وہ تو صحیح نہیں, وہ مناسب ہے. کسی ایک محلے میں ہم کو مل گئے تو اس سے کیا پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں وائرس ہے, تو احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ اویئر ہو جاتے ہیں. اور پنجاب کی صورتحال جس طرح کی بن رہی ہے, وہاں پہ تو کچھ بڑے علاقوں کی بھی اس میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن لگانا چاہیے؟ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے اعداد و شمار, ان کے پاس اعداد و شمار جو ہے وہ NCOC کے پاس آتے ہیں نا, تو وہ شیئر کرتی ہے گورنمنٹس کے ساتھ, تو وہ زیادہ ڈیسیجن میکنگ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے, اور وہ لگاتے بھی ہیں اور وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوتی بھی ہے تو کیا ایدی ایمبولینسز یا دیگر اداروں ان کو جانے کی اجازت ہوگی؟ ہاں گاڑیاں بھی آتی جاتی ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ کم سے کم اویئر ہو جاتے ہیں کہ وائرس اندر ہے. لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, ماسک ضرور پہنتے ہیں لیکن ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں. جی ہاں, ہاتھ نہ ملائے. آپ نے ماسک پہنا ہوا ٹھیک ہے, وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے, لیکن آپ ہاتھ ملا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ انفیکٹڈ ہے. ہاتھ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ ہاتھ کان میں بھی چلے جاتا ہے, کبھی ابے دہانی میں کہیں سے بھی جاتا ہے, تو پھر وہ وائرس کہیں سے بھی جاتا ہے. آپ کا ہاتھ انفیکٹڈ ہے, آپ کے کپڑے انفیکٹ ہوں گے, آپ کے برتن انفیکٹ ہوں گے, آپ کی
گھر کے دروازے انفیکٹ ہوں گے, آپ ساری چیزیں انفیکٹ کر رہے ہو پھر آپ. اچھا یہ اب بچوں کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا ہے, وہی جھولے لگے ہوئے؟ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. بس یہ بچے مرے ہوئے زیادہ ملتے ہیں. وہ الٹرا ساؤنڈ کی جو مشین آئی ہے نئی, سائنس علیہ السلام نے جو ایجاد کی ہے, اس سے سائنس علیہ السلام تو انہوں نے اب بچے کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی ہوتی ہے تو ابورٹ کر دیتے ہیں. تو بہت زیادہ ابورشن جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی ہوتی ہے تو ابورٹ کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس میں جھولے میں ڈال. یہ چیز پہلے انڈیا میں بہت تھی, اب پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہے. انڈیا میں بھی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے, لڑکا چاہیے. یہاں پہ بھی وہی کلچر ہمارا. حالانکہ دیویوں کا ملک ہے. ہاں دیویوں کا ملک ہے. دیوی ایک دیوی نہیں, کئی دیویاں ہیں. وہ دیویوں کا تو ملک ہے, لیکن بعد میں پھر دیوتا بھی تو آئے نا. وہ پھر ان سے بلند ہو گئے. صحیح بات, بالکل صحیح. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو خیر میں نے ابھی سنا اور دکھ ہوا کہ اب فیصل بھائی یہ بتا رہے ہیں, اور یہ بتا تو گئے بہت روا روی میں, لیکن اپنے درد کے ساتھ آپ کو بیان کر گئے کہ آپ مرے ہوئے بچے جھولے میں ڈال رہے ہیں. آپ بچوں کو ماریے مت, آپ بچے ڈال دیں, آپ چھوڑیں بچوں کی, لڑکی پیدا ہونے دیں, آپ ان کی جھولے میں ڈالتے ہیں. اب مجھے معلوم ہے لوگ جھولے میں بھی کیوں ڈالیں, پالیں یار. اللہ نے دی ہے, اللہ نے دی ہے, ماں پالنا چاہتی ہے. ہمارا سماج مردانہ سماج ہے, وہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے. اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ لڑکی کیوں پیدا کی ہے تو صرف لڑکی پیدا کرتی ہے, سارا قصور جو ہے وہ عورت پہ ڈال دیتے ہیں. جب کیا وہ پتہ ہے کہ یہ لڑکا اور لڑکی کا جو پیدائش ہے وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے ایکس کروموسومز اور آپ کی جو جب غالب آتے ہیں آپ کی جو اسپرم ہے اس میں ایکس کروموسومز اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے. آپ کے جو اسٹرانگ ہوں گے وہ جو ہے وہ اووری میں جائیں گے, فرٹائل کریں گے. آپ مرد میں میری کمزوری ہے, میں عورت پہ کیوں بلیم کروں؟ میں کیوں کروں؟ اور پھر بات یہ کہ لفظ کمزوری, بچی کمزوری نہیں ہے بلکہ طاقت ہے آپ کی. وہ طاقتور ہے مرد جس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ کریں, لیکن میں پھر بھی اپیل کروں گا کہ اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو ایدھی صاحب کا بہت پرانا جھولا ہے. اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت گالیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں بھی بہت دیں, ہم گالیاں کھانے کو تیار ہیں. ایدھی صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کہا تھا, عامر میں نے بچے کچھ دلوائے تھے تو میں ہاتھ پکڑ کہا تجھے گالیاں پڑیں گی تو سن لے گا؟ میں نے کہا ہاں سن لوں گا. کہہ رہے بہت گندی گندی گالیاں پڑتی ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ ایسے بچے پال رہے ہیں. تو میں نے کہا کہنے دیجئے, آپ تو بہت اچھا کام کریں. یہ تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اندر یہ جھولے لگانے کا سسٹم شروع کیا تھا, بلکہ انہوں نے کہا تھا بچے ہمیں دے دیا کریں, ہم جو بچے ملتے تھے. اب وہ بچے جس طرح بھی ملتے تھے, کہیں آوارہ ملتے تھے یا کچھ بھی ہوتا تھا, فاروق اعظم کی سلطنت ویلفیئر اسٹیٹ تھی. بہرحال میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوشش یہ کریں جو کہ ایدھی بھائی کہہ رہے ہیں, فیصل ایدھی بھائی, کہ خود پالیں. نہیں پال سکتے تو پھر ٹھیک ہے, مگر انہیں مارے مت. یہ جو مردہ بچے جب آپ یہ اٹھاتے ہوں گے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی. پہلے تو یہ لوگ پہلے تو جھولے میں, اب تو جھولے لگے ہیں, سب سے پہلے جھولے لگانے ہی انہوں نے شروع کیا, ورنہ تو لوگ کوڑوں میں پھینک کے چلے جاتے تھے, کوڑے کرکٹ میں, وہاں سے ایدھی صاحب ہوتا ہے. چرچ میں, مندر میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, روایت ہے, پرانی روایت ہے, صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. ہاں اچھا, اب میں ایک اور چیز ہے, شادیاں ہو رہی ہیں. ہاں بالکل ہو رہی ہیں. اچھا وہی اسی طرح اجتماعی ہوتی ہیں اپنے اجتماعی نہیں, وہی ممی جو کرتی ہیں وہی نا, مطلب 3-4 ہوتی ہیں, کبھی 3-4 ہوتی ہیں, عموماً ایک ہوتی ہے, عموماً ایک. بہت دنوں سے نہیں بلایا آپ لوگوں نے مجھے. آ جائیں گے نیکسٹ ٹائم, آپ کو بلا لیں گے. ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ہوئی ہے, رمضان سے ایک آدھ ہفتے پہلے. یہ بتاؤں میں آپ کو کہ بڑا اچھا اوپر منظر ہوتا ہے, فرسٹ فلور پر یہ چھوٹی سی ایک تقریب ہو جاتی ہے, وہاں پر نکاح پڑھایا جاتا ہے. 2 بار نکاح میں نہیں پڑھایا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ وہ گھڑی وڑی بناتے ہیں, پھر دولہا آتا ہے, وہ دیکھے دلہن سے چلے جاتے ہیں, پھر گاڑی تک ایدھی صاحب چھوڑنے جاتے تھے. اب یہ جاتے ہوں گے, اب بٹھا کے چھوڑ کے آ جاتے ہوں گے. ایک بہت اچھا ماحول ہوتا ہے, بچیاں وہاں پل رہی ہیں, بچے پل رہے ہیں, کھانے کا انتظام ہے, کھانا پکتا ہے روزانہ بہت سارا, وہ پھر بچے وہاں پر کھاتے ہیں. اسکول ہے وہاں پہ بنا ہوا اندر میٹھا در میں, اسکول بڑا خوبصورت بچوں کا ہے, اس میں بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر طرح کا جو یہ انتظام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ماؤں کے لیے شیلٹر ہوم بھی بنایا ہے, جہاں میں اکثر جاتا ہوں. اکثر میری وہاں پر ملاقات عذرا بھائی بہن سے ہوتی ہے, دیگر وہاں پہ لوگ ہیں, وہ وہاں پر بڑا کام کر رہے ہیں. تو فیصل ایدھی صاحب کی کام یہی ہے بھائی, کل کو آپ ان کو بھی بہت کچھ کہو گے جو آج کل آپ ایدھی صاحب کو کہتے ہو. تو ایدھی صاحب کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہا تو یہاں پر کس کو چھوڑا ہے لوگوں نے, کس کو؟ سقراط کو نہیں چھوڑا, ارسطو کو نہیں چھوڑا. یہاں پر
منصور حلاج کو نہیں چھوڑا، عیدی صاحب کو طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی ہستیاں کربلا میں نہیں چھوڑا، تو مطلب یہ کہ آپ لوگ نہیں چھوڑو گے، لیکن یہ لوگ بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم باز نہیں آئیں گے اچھے کام کرنے سے، تو یہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ فیصل جی بھائی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے کہ جن حالات میں آپ اس وقت ہیں اور جو آپ کاوشیں کوشش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو سلام تحسین ہے. بس دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، امی کا سایہ، اللہ سب کو صحت سب کو دے، لیکن امی کا سایہ آپ پر دیر سلامت رکھے. امی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، اور بھابھی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت، ان کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ کاموں میں لگی ہوئی، مجھے پتہ ہے آپ بتا نہیں رہے، لگی ہوئی جو ہیں، کیونکہ میں یہ آپ کو بتاؤں، میں نے ان کے توسط سے جو کریڈٹ جاتا ہے پورا عیدی سینٹر کو، ان کی توسط سے میں نے قریباً 80 کے قریب بچے گھر پہنچائے ہیں، اور وہ ان کے پاس تھے، وہاں سے لیے. ہمارا ٹیلی ویژن اس میں کام ہے، اور یہ روایت ایکسپریس سے شروع ہوئی تھی. ایکسپریس کی یہ 2012 کی ٹرانسمیشن تھی، یا 2010 کی تھی، 11 کی تھی. یہ ہم نے ریجن پلازا میں کی تھی، وہاں سے ہم نے بچوں کا سلسلہ شروع کیا تھا گھر پہنچانے کا. 80 سے زیادہ 80 زیادہ ہو گیا. یہ تو آپ کے چینل پہ نا، پھر بعد میں لوگ دیکھ کے آتے ہیں، پھر آتے تھے. اچھا، سینکڑوں کی تعداد میں، سمجھے 500-600 بچے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 500-600 بچے آ چکے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم ایک بات بس میں آپ سے اپنے ذاتی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بھائی سمجھا کریں، کہیں پر بھی میری ضرورت ہو بلایا کریں مجھے، عامر بس آ جاؤ، تو میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، بولنے میں، کہنے میں، چیخنے میں، چلانے میں، ساتھ دینے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ضرور. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں. آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں فیصل عیدی جیسا ہیرا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. عیدی صاحب کے گھر میں ہیرا پیدا ہوا، ہیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آئیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں. ایک سوئسرلینڈ کی واچ کہاں گئی بھائی ہماری، جب مہمان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ایک منٹ بس رکیے گا. السلام علیکم عمران انصاری صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ کی؟ فیصل عیدی صاحب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، جب ہم یہاں کھڑے ہیں تو میں آپ کو بتا بھی دوں، ایک خصوصیت اور ہے کہ یہ ہر کڑے سے کڑے وقت میں مسکراتے ملیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے. یہ PIA کا جب طیارہ گرا تھا تو میں پچھلی گلی میں بھی تھا، تو یہ اور ظفر عباس ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ تو رات تک رہے تھے، ہمیں تو واپس آنا تھا، ٹرانسمیشن بھی کر رہے تھے. یہ تو رات تک وہیں تھے، پورے دوسرے دن بھی وہیں پہ رہے، اس کے بعد اگلے دن بھی یہ پھر وہیں تھے. تو یہ لوگ شام کو بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سچویشن کو کیسے سنبھالا جائے. سچویشن کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا پڑتا ہے. یہ قابو پاتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں. سچویشن کی واچ بہت چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. فیصل عیدی صاحب کو بہت ساری تالیوں میں رخصت کریں جو ہماری والی تالیاں اسٹوڈیو سے بجائے. اسٹوڈیو میں بھی لگاؤ تالیاں بجائے، سیٹ کر دیں اسٹوڈیو میں تالیاں بھائی بجاؤ. اسٹوڈیو 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 اندر سے جاؤ بھائی. یہیں پر لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ناظرین محترم، میں فیصل بھائی کو پکڑ کے لایا واپس، کیونکہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ اب بنیادی بات جو میں کرنی تھی فیصل بھائی سے ہم نہیں کر سکے. آپ لوگ اپنے گھروں میں مختلف قسم کی ایپس یوز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت گزاری کے لیے بھی کی جاتی ہیں، جیسے ٹک ٹاک ہے، حالانکہ بڑی عجیب سی ہے لیکن کرتے ہیں آپ لوگ یوز. اور کریں، اچھا ہے، اچھی بات ہے، اپنے آپ کو خوش رکھیں. ٹک ٹاک کی طرح ہی ایک ایپ ہے، لیکن وہ ٹک ٹاک نہیں ہے. اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہماری فیملیز کو یا ہمارے خاندانی پس منظر کو زیب نہیں دیتی. لیکن یہ جو ایپ ہے یہ بڑی زبردست ایپ ہے، اسنیک ویڈیو. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. کیا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ مسکراہٹ. ویسے بھی آپ لوگوں کو مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے. آج کل آپ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے، تو میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کراتا ہوں. تو ابھی مجھے عیدی بھائی بول رہے تھے کہ فیصل بھائی کہ یہ کیا رینگنے والے آپ بنے تھے. میں نے کہا رینگنے والا ناگن بن گیا تھا میں، تاکہ مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ ہونا بڑا ضروری ہے. اپلوڈ بھی نہیں ہو رہی ہے، اپلوڈ ہوگی تو ڈاؤن لوڈ ہوگی. تو آپ مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ کریں. ادھر آپ مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ادھر 10 روپے عیدی کو صدقہ چلے جائے. آپ اچھا، اب میں آپ کو اس کی حدیث بتا دیتا ہوں. یہ حدیث میں آتی ہے چیز.
کسی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ کسی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے, مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. تو مسکراہٹ اگر آپ بات کریں گے, یا آپ کو صدقہ دینا سکھا رہے ہیں یا آپ صدقہ ہی کر رہے ہیں, آپ نے مسکراہٹ ڈاؤن لوڈ کی, 10 روپے صدقے میں چلے گئے اور یہ آپ نے صدقہ, آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. اور صدقہ بلیات کو ٹالتا ہے, آفتوں کو دور کرتا ہے, تکالیف کو. تو یہ ایک اسنیک ویڈیو ہے, اس کے بارے میں بس عیدی بھائی سے پوچھ لوں. ویسے عیدی بھائی سے یہ مجھے بتائیں کہ اسنیک ویڈیو پر کانٹینٹ کیسا ڈال رہے ہیں, کیا کون سے کانٹینٹ ہے؟ یہ کوئی ایپ ہوتی ہے, اس کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے اسنیک ویڈیو کی. SNACK اسنیک, ٹھیک. ہاں, اس کی ایپ ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, پھر اس سے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈنگ کر کے 1 منٹ 3 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ تک کی ویڈیو آپ اس میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. چلے پہلے تو میں اپنی آج ہی کروں گا. ضرور ضرور, خود کروں تھینک یو. گا. اور اب تک تقریباً جو ہے نا یہ عیدی کی جو اسنیک ویڈیو کے ساتھ ہے 12 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ویڈیو اس وقت اپلوڈ ہو چکی ہیں, اور آپ کی ایک اور شامل ہو جائے گی تو ہمارے لیے ممبر ہو جاؤں گا. اور میری تو دعا ہے کہ آپ اسی طرح جو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے مسکرائیں, آپ ساری زندگی اسی طرح مسکراتے رہیں. نہیں, بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسنیک ویڈیو ہے, انیشیٹو یہ لیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو آپ کو تفریح مل رہی ہے, آپ بجائے سے کہ آپ الٹی سیدھی باتیں کریں, آپ اچھا, جیسے میں ممبر بنوں گا, میں بھی شام کو انشاءاللہ جی پاکستان کے بعد اپنی پہلی ویڈیو ڈالوں گا اسنیک ویڈیو پہ. یہ مجھے بتائیں یہ اینڈرائڈ پر ہے یا ایپل پر ہے؟ دونوں پہ, اینڈرائڈ پہ بھی ہے, ایپل پہ بھی ہے. اور اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو بنائیں, اپنی فرینڈس کے ساتھ بنائیں, اپنے بچوں کے ساتھ بنائیں, اچھے میسج, پیغام, فنی ویڈیو. اس میں پوری کوشش کی جاتی ہے ان کی طرف سے کہ یہ جو ہے وہ فحاشی اور ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز کو جو ہے وہ اپلوڈ نہ کریں. پہلے یہ ہوتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک زمانے میں بچے بناتے تھے اسکریپ بک. اسکریپ بک میں پسندیدہ کھانا, پسندیدہ کھیل, آپ وہ سمجھ نہیں, آپ کی اسکریپ بک ہے. بتائیں اپنے بارے میں کہ مجھے یہ پسند ہے, مجھے وہ پسند ہے, میں کھانے میں یہ پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں, مجھے یہ اچھا لگتا ہے یا لگتی ہے. تو یہ بتائیں, فیملی کے ساتھ بیٹھیں. اور اچھا پھر اقوال اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ آیا مسکرائے. پہلے تو مسکرانا ضروری ہے, اس مسکراہٹ کے بغیر یہ ایپ میں پھر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کریں جب تک مسکرائیں, کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا آپ مسکرائیں, پہلے اپنی مسکراہٹ بتائیں. مسکراہٹ بتا کر آپ یہ کہیں, مثال کے طور پر ایک اچھا سا قول سنائیں کہ مولا علی نے یہ فرمایا کہ کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فاش مت کرو. یہ کہہ کر آپ چلے جائیں. اتنی اچھی سی بات ہے کہ آپ یہ کہہ کر آپ یہ بات چلے گئے. تو یہ انسان اگلا بھی جو سنے گا وہ کہے گا یار تو بہت اچھی ہے, اس میں اچھی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اور عیدی صاحب یا فیصل عیدی صاحب سے آپ کو اچھی باتوں کی توقع کرنی چاہیے. تو یہ ایک تو ہے. دوسرا یہ کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عائزہ خان, ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا اسی حوالے سے؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے رہیں. صحیح بات, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ لائن سنی, ابھی مجھے بتایا ہماری ٹیم میں, اور یہ بڑی پیاری بات تھی, مسکراہٹ ایک اور صدقہ. یہ لائن نہیں ہے, یہ حدیث ہے, اور یہ باقاعدہ حدیث ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ حدیث ہے. کسی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. تو جیسے راستے سے پتھر ہٹانا, یہ میں عیدی صاحب سے جب ایک دن گفتگو کر رہا تھا, میں آیا تھا, آخری دن تھے ان کے, آپ کو پتہ ہے سارا آپ ہی نے کیا ساری چیزیں. تو وہ نیچے اتر کے بیٹھ گئے تھے, آپ آئے تھے نا, بیٹھے تھے ہمارے سامنے. تو وہ دن عیدی صاحب کہہ رہے تھے, میں نے کہا کہ عیدی صاحب مسکرائیے تو صحیح. پھر میں نے بلقیس صاحبوں کو ساتھ بٹھایا, تو کہنے میں مسکراتا تو تم پتھر ہٹاتے ہو نہیں ہٹاتے؟ میں نے کہا پتھر تو ہٹا دیتا ہوں میں راستے سے. کہنے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہوتا ہے. یہ عیدی صاحب نے اس دن بات کی. تو یہی ان کے بچے یہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ کہ ایک سوال بس آخری آپ سے اور کروں گا, پھر آپ کو زیادہ وقت لوں گا. بچوں کے لیے کیا بہتری لے کر آ رہے ہیں تاکہ؟ ہاں, بچوں کے لیے جو ہے وہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو تھوڑا سا بہتر کر رہے ہیں. اور اب تو جو ہے وہ ٹریڈز, مختلف جو ہنر ہوتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں نئے نئے. تو ان کو ہم سکھا رہے ہیں. ہمارے پاس بچوں کی اچھی خاصی تعداد ہے جو کہ ہمارے پاس اب بڑے ہو گئے ہیں, اور ان کو مختلف ٹریڈز ہیں, مختلف ٹیکنیکل چیزیں ہیں, وہ سب ہم سکھا رہے ہیں. اور ٹیکنیکل اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں. اسنیک ویڈیو کے ساتھ مل کر کام کرنا اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. سپورٹ کیا انہوں نے ہمیں. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اور معذرت کہ میں یہ کرنا آپ سے سوالات بھول گئے. بہت نہیں کوئی بات. تھینک یو, بڑی. اللہ حافظ. عیدی صاحب کے لیے فضل کی بہت ساری تعریف. کھانسی رے کھانسی